کبھی کبھی انسان سفر پر نکلتا ہے مگر راستے میں اسے اپنے منزل سے پہلے اللہ کی طرف سے ایک امتحان مل جاتا ہے، اور اس دن بھی ہمارے ساتھ کچھ ایسا ہی ہوا۔ آئیں مل کے دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم معزز سامعین کرام، ہمیشہ کی طرح ہم اپنے گاؤں سے گلگت کی طرف روانہ ہو گئے۔ 2 دن سے مسلسل بارش ہو رہی تھی اور بارش کی بوندیں یوں محسوس ہو رہی تھیں جیسے اللہ تعالیٰ زمین کو رحمت سے دھو رہا ہو۔ ہمیں اندازہ بھی نہیں تھا کہ چند ہی لمحوں بعد یہی بارش ہمارے سفر کو ایک بڑے امتحان میں بدل دے گی۔ جیسے ہی ہم کوکوہر کے مقام پر پہنچے تو اچانک دیکھا کہ ایک بڑا سا پتھر پہاڑ سے گر کر سڑک کے عین درمیان آ کر تھا۔ ہم نے گاڑیاں روکیں اور تمام مسافر نیچے اتر آئے۔ ہر کسی کی زبان پر الگ مشورہ تھا، کوئی کہتا ادھر سے زور لگاؤ، کوئی کہتا ادھر سے دھکا دو۔ ہم سب نے مل کر پوری طاقت لگا دی مگر وہ پتھر اپنی جگہ سے ہلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اوپر مسلسل بارش برس رہی تھی اور ہم سب انہی پہاڑوں کے نیچے کھڑے تھے اور مسلسل بھیگ رہے تھے۔ اس جگہ میں کسی بھی لمحے مزید سلائڈنگ کا خطرہ بھی موجود تھا۔ دل میں ایک انجانا خوف بھی تھا، لیکن زبان پر صرف ایک دعا تھی کہ یا اللہ ہمارے تمام مسافروں، محنت کش ڈرائیوروں اور ان لوگوں کی حفاظت فرما جو اپنے رزق کی تلاش میں اس خطرناک راستے سے گزر رہے ہیں۔ ہمیں خیریت سے ہماری منزل تک پہنچا دے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا لیکن کوئی حل نظر نہیں آیا۔ ہم نے فوراً ایک ساتھی کو پاس ہی NLC کے کیمپ بھیجا تاکہ وہ مشین لے آئیں اور اس پتھر کو ہٹایا جا سکے۔ کافی دیر انتظار کیا مگر کوئی نہ آیا۔ پھر ایک اور بندے کو بھیجا، اسے یہی کہا کہ جا کر بتاؤ کہ میچھر ویلی کے مقامی لوگ راستے میں پھنسے ہوئے ہیں، گاڑیوں میں بیمار بھی ہو سکتے ہیں، ملازم بھی ہیں، طلباء بھی ہیں، روزی کمانے والے بھی ہیں، خدا کے لیے جلدی مدد بھیجیں۔ مگر پھر بھی کوئی جواب نہ ملا۔ انتظار لمبا ہوتا گیا، بارش بھی جاری تھی اور دل کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ آخر کار ہم سب نے فیصلہ کیا اب خود NLC کے کیمپ کی طرف چلتے ہیں تاکہ انہیں اپنی آنکھوں سے یہ حالت زار دکھایا جا سکے۔ ہم سب NLC کے کیمپ تک پہنچ ہی چکے تھے کہ ہمارے ایک ساتھی نے ہاتھ کے اشارے سے آواز دی، واپس جائیں، مشین چل پڑی ہے۔ وہ لمحہ واقعی امید کی ایک کرن لگ رہی تھی۔ پھر کیا تھا، چند لمحوں بعد بلڈوزر ہماری طرف بڑھتا ہوا نظر آیا۔ ہم سب واپس اپنے گاڑیوں کے پاس آ گئے۔ مشین نے آتے ہی چند ہی منٹوں میں وہ بھاری پتھر پہاڑ سے نیچے گرا دیا۔ پھر کیا تھا، دل ہی دل میں فوراً اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، راستہ کھل گیا، اب انشاءاللہ سفر بھی بخیر ہوگا۔ میں بتاتا چلوں، یہ صرف ایک پتھر کا مسئلہ نہیں، برسوں سے اسی سڑک پر کام جاری ہے اور اسے نگر ہائی وے کا نام دیا گیا ہے، اور آئے روز کبھی سلائڈنگ، کبھی پتھر، کبھی راستہ بند، یہی معمول بن چکا ہے۔ یہ راستہ صرف گاڑیوں کا نہیں، ہزاروں لوگوں کی ضرورت ہے۔ اسی سڑک سے مریض، طلباء، ملازمین اور محنت کش روز سفر کرتے ہیں۔ خدا را اس کام کو سنجیدگی سے مکمل کریں تاکہ عوام کو مزید مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ پتھر ہٹنے کے بعد ہم نے ایک بار پھر بسم اللہ پڑھی اور گلگت کی طرف اپنا سفر جاری رکھا۔ دل میں یہی سکون تھا کہ اللہ نے ایک بڑی آزمائش سے بحفاظت نکال لیا، مگر شاید امتحان ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ جیسے ہی ہم گورو کے مقام پر پہنچے تو بارش کا اصل اثر وہاں نظر آیا۔ اوپر پہاڑوں سے آنے والا سیلاب نے راستے کو کیچڑ اور بڑے بڑے پتھروں سے بھر دیا تھا۔ سڑک کا حال ایسا تھا کہ ہر لمحہ یہی ڈر تھا کہیں گاڑی پھسل نہ جائے۔ رحیم آباد پہنچے تو وہاں بھی یہی منظر تھا اور جتل میں بھی بارش نے اپنے نشانات چھوڑ رکھے تھے۔ شاید یہ اللہ کی طرف سے ایک اور آزمائش تھی، مگر دل میں ہر لمحہ یہی دعا تھی کہ یا اللہ جیسے اب تک اپنی حفاظت میں رکھا ہے ویسے ہی ہمیں بخیریت ہماری منزل تک بھی پہنچا دے۔ الحمدللہ آخر کار ہم گلگت پہنچ گئے۔ گلگت پہنچتے ہی مجھے یاد آیا کہ پچھلے 2-3 دنوں سے میری گاڑی کا ہارن خراب تھا۔ میں فوراً ایک وائرنگ شاپ پہنچا جہاں ایک نوجوان شاگرد علی ملا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، بھائی میں آپ کے ویڈیوز باقاعدگی سے دیکھتا ہوں، یقین کریں دل سے پسند کرتا ہوں۔ اس کے یہ چند الفاظ میرے لیے کسی انعام سے کم نہیں تھے۔ میں نے بھی محبت سے اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا، میرے جیسے عام انسان کو اگر ہمت ملتی ہے تو آپ جیسے لوگوں کی محبت اور دعاؤں سے ہی ملتی ہے۔
اللہ ताला आपको हमेशा खुश रखे। बारिश की वजह से वारिनशाप में भी जगह जगह पानी जमा हुआ था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हारन ठीक हो गया और हमने वापसी का सफ़र शुरू कर दिया। रास्ते में जाते हुए मुझे उम्मीद थी कि शायद अब रास्ता साफ किया गया होगा, लेकिन अफसोस कराकोरम हाईवे अब भी कीचड़, पत्थरों और मलबे से भरी हुई थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने इस तरफ देखने की भी जहमत न की हो। मैं एक बार फिर से जिम्मेदार इदारों से अदब के साथ मगर दर्द के साथ कहना चाहता हूँ, ये सिर्फ सड़क नहीं, हज़ारों इंसानों की ज़िंदगी का रास्ता है। इन्हीं रास्तों से मरीज़ अस्पताल जाते हैं, बच्चे तालीम के लिए निकलते हैं, मजदूर रिज़्क़ की तलाश में सफ़र करते हैं। अगर खुदा न खास्ता इन ख़राब रास्तों की वजह से कोई हादसा पेश आता है तो इसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा? हमारी गुजारिश है कि आवाम की मुश्किलात को संजीदगी से लिया जाए, शाहराहों की बरवक्त सफाई और मरम्मत को यकीनी बनाया जाए और नगर हाईवे की मंसूबे को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि लोगों को रोज़ रोज़ की अजियत से निजात मिल सके। अल्हम्दुलिल्लाह इस दिन हमने बारिश भी देखी, खौफ भी देखा, रुकावटें भी देखी, मगर एक बात फिर से दिल में ताज़ा हो गई कि जब अल्लाह हिफाजत फरमाने वाला हो तो बड़े से बड़ा इम्तिहान भी आखिरकार आसान हो जाता है। अल्लाह ताला हम सब को हर सफ़र में अपनी अमान में रखे और हर मेहनत करने वाले के रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। आमीन। फॉलो।